Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مومنین کرام، آج ہمارا موضوع ہے نماز وحشت قبر اور نماز ہدیہ والدین اور نماز آیات، جس کو ہم مختصر انداز میں کوشش کریں گے اپنے مومنین کو رہنمائی فرمائیں اور ان تک اس صدقہ جاریہ کو پہنچائیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں نماز وحشت قبر کے طریقہ کی طرف۔ نماز وحشت قبر دو طریقوں سے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 1 صلاۃ لیلۃ الموت اور نمبر 2 صلاۃ لیلۃ الدفن۔ ان دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے صلاۃ لیلۃ الموت۔ اسے کیسے پڑھنا ہے اور اسے کیوں صلاۃ لیلۃ الموت کہتے ہیں؟ صلاۃ لیلۃ الموت موت کے بعد تدفین سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ابھی تک مردے کی تدفین نہیں ہوتی اور اس سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا طریقہ صلاۃ لیلۃ الدفن، جو کہ تدفین کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کی تدفین کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ سوال کے انتقال کے بعد مرحوم کو کسی وجہ سے اگر اگلے دن دفن کرنا ہو تو دفن سے پہلی رات کو نماز وحشت کس طرح پڑھی جائے گی؟ جواب کہ تدفین سے پہلی والی رات کی نماز 2 رکعت ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی جائے گی۔ اور اب نماز وحشت قبر کا طریقہ۔ نماز وحشت قبر 2 رکعت نماز ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں گے، اور سلام کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث الی آخر، جب فلاں کی جگہ پہ آپ میت کا نام لیں گے کہ فلاں ابن فلاں، اس کا نام لے کر نیت کر کے سلام کر کے اس کو ہدیہ کریں گے۔ اگر میت کو کسی دور شہر لے جانا چاہتے ہوں یا کسی اور وجہ سے اس کے دفن کرنے میں تاخیر کریں تو نماز وحشت کو پہلے طریقے کے مطابق پڑھنے میں میت کی قبر کی پہلی رات تک تاخیر کریں، لیکن دوسرے طریقے میں ظاہر یہ ہے کہ اس کا مستحب ہونا مرنے کے بعد پہلی شب سے مخصوص ہے۔ نماز وحشت رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اول شب میں نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے۔ اور اب ہم نماز ہدیہ والدین کے بارے میں بتائیں گے کہ والدین کی فرمانبرداری واجب اور ان کی رضامندی و خوشنودی بہترین اطاعت ہے۔ ان کو ناراض رکھنا گناہ کبیرہ ہے، پس لازم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے اعمال خیر بجا لائے اور ان کی مغفرت و درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے اور نمازیں پڑھے، کیونکہ والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو بھول جانے کی صورت میں انسان کے والدین ہو سکتا ہے۔ کم از کم ہر شب جمعہ والدین کے لیے 2 رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد اور 10 مرتبہ یہ آیت تلاوت کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری رکعت میں 1 بار سورۃ الحمد اور 10 مرتبہ یہ آیت تلاوت کرے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔
اور نماز ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اب ہم چلیں گے نماز آیات کے طریقہ کار کی طرف۔ آسمانی آفات مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن، زلزلہ، کالی آندھی، بادل کی خوفناک کڑک یا ایسی کوئی قدرتی آفت جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے تو اس کے لیے نماز آیات پڑھی جاتی ہے، جو کہ واجب ہے۔ نماز آیات کی 2 رکعت ہیں، ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں اور ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت مستحب ہے۔ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الحمد پڑھے اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے اور رکوع میں چلا جائے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہو اور سورۃ الحمد و سورۃ اخلاص پڑھ کر قنوت پڑھے اور دوسرا رکوع کرے۔ اسی طرح سورۃ الحمد و سورۃ اخلاص پڑھ کر تیسرا رکوع کرے اور پھر کھڑا ہو۔ سورۃ الحمد و سورۃ اخلاص کے بعد چوتھے رکوع سے پہلے پھر قنوت پڑھے اور 5ویں مرتبہ سورۃ الحمد و سورہ اخلاص اور رکوع کے بعد کھڑا ہو اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدہ میں چلا جائے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو اور دوسری رکعت پڑھے، سورۃ الحمد پڑھے اور پھر سورہ اخلاص پڑھے اور پہلی رکعت کی طرح 5 رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے، تیسرے اور 5ویں رکوع سے پہلے قنوت ہوگا۔ 5ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے اور رکوع کرے، کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدہ میں چلا جائے، دونوں سجدے کرے اور تشہد سلام کے بعد نماز تمام کر دے۔ اس نماز میں ہر مرتبہ رکوع سے پہلے سورۃ الحمد نہیں پڑھنا چاہیے، تو صرف پہلی رکعت کے پہلے رکوع اور دوسری رکعت کے پہلے رکوع سے پڑھ دیں تو کافی ہے۔ باقی سب رکوع سے پہلے صرف سورۃ اخلاص پڑھ دیں۔ ہر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، لیکن ہر رکعت کے آخری رکوع کے بعد اللہ اکبر نہیں بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ ہر دوسرے رکوع کے بعد مستحب قنوت چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، صرف دوسری رکعت کے آخری رکوع سے پہلے 1 مرتبہ قنوت پڑھ دیں تو کافی ہے۔ اگر سورہ اخلاص بھی پوری نہ پڑھنا چاہیں تو اس کے 5 حصے کر کے ہر رکوع سے پہلے 1 حصے کو پڑھ سکتے ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح یہ ہماری نماز آیات کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔